امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم. تھوڑی دیر اطمینان سے سنو. میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے کا بیٹھنے کو جگہ نہیں، لیکن تھوڑی دیر سنو. بہت اچھے سے سننے. اللہ سلامت رکھے دین کے والوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کیا عرض کر رہا ہوں کہ جوانی کو اگر غلط استعمال کرو تو بڑھاپا اتنا دردناک مسلط کرے گا. اللہ ہے نہیں کہہ رہا ہوں، صوفیہ کے بزرگان دین تارے گنتے لوگ اور جو جوانی میں پاپ نہیں کرتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا بڑھاپا بہت خوبصورت ہو سکتا ہے. میں 2-3 گناہ کا ذکر کر کے نتیجہ پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں. آج سب سے بڑا گناہ جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے نزدیک ہے، وہ ہے بے نمازی. ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا. قتل سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا. لیکن ہمارے کانوں پہ چونی نہیں. ہم کسی کو قتل کرنے سے ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن ہم نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتے. جھگڑنے سے نماز چھوڑ دیں. بلکہ میں تو یہ رونا روتا ہوں اکثر ہر جگہ. میں تو یہی کہتا ہوں کہ کاش کہ ہم سب مل کر ہماری قوم کی نماز پر ہی محنت کریں، کیونکہ جس دن میری قوم نمازی بنے گی اس دن یہ سارے جرائم اور گناہ برائیاں اور اصلاح معاشرہ کے جلسے کی چاہے وہ ضرورت ہی ختم ہو. کیوں؟ کیونکہ نماز سے پڑھ کر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے. کسی مقرر کی تقریر میں اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی تاثیر نماز میں ہے. کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی سے اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے. ایک جوان کے بارے میں صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ جوان گناہ کرتا ہے. تو میرے سچے ساتھی کو مصدوق نبی نے پوچھا کیا یہ جوان جس کے گناہ کی شکایت کر رہی ہو وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں وہ نماز بھی پڑھتا ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو ایک دن اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی. چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نے نماز کی برکت سے اس کے گناہ چھوٹ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا جلدی 2-3 ہی گناہ پڑھنا ہے مجھے، لیکن دل کے کانوں سے سن لو، اپنی آخرت سنبھال لو، ورنہ بڑھاپا بڑا دردناک ہوگا. جا کر ان بتوں سے پوچھو جو پوتوں کو بلاتے ہیں تو پوتا بھی آنے کو تیار نہیں، جو پوتیوں کو بلاتے ہیں تو پوتیاں جو ہے وہ کور سے نکل کر کے بھاگ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور بیوی کا تو حال یہ ہے، نفرتوں کی دیوار اتنی بڑی بڑھاپے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ بڑے میاں اور بڑی بیوی کے ملنے کے بھی چانسز ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت مجبور بڑھاپا ان کا ہے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جو اللہ والے جوانی میں گناہ سے بچتے ہیں بڈھے ہو جاتے ہیں، چلنے کے قابل نہیں رہتے، لکڑی ٹیک کر کے چلتے ہیں، پھر بھی خدا ان کو اتنی عزت دیتا ہے کہ لوگ 200-300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. معصوم ملت دعا کر دو، سعید ملت دعا کر دو، تاج الشریعہ دعا کر دو، محدث اعظم دعا کر دو، مفتی اعظم دعا کر دو. آپ غور تو فرمائیں آخری بوڑھوں کی عزت کیوں ہے؟ میں بوڑھا کہہ کے انہیں ذلیل نہیں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، اللہ میری نیت کو جانتا ہے. لیکن بڑھاپے میں اللہ اکبر ہم نے دیکھا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کے باوجود بھی مقرروں کو سننے کے لیے اتنے جمع نہیں ہوتے تھے جتنا اس مرد قلندر کی زیارت کے لیے جمع ہوتے تھے. پتا چلا تقوی والے کا بڑھاپا جوانے والوں کی جوانی کی بارات سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے. کوئی رسول اللہ کا وفادار تو بن کے دیکھے، کوئی متقی تو بن کے دیکھے، کوئی پرہیزگار تو بن کے دیکھے، اللہ تمہیں بھی وہ عزت بھی عطا فرمائے گا. لیکن آج سب سے پہلی بات ترک صلاۃ، اس کی کوئی ہے.
میں نے تو دیکھا کہ بعض لوگ نماز کا مذاق، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا لا دین لا صلاۃ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے۔ اور نماز چھوڑنے کا گناہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی نیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں، ایک عورت آئی، پہلے بھی موجود ہے، مردوں سے زیادہ کمزوری نماز کے معاملے میں عورتیں تو نماز پڑھتی ہیں، سیریل فلمیں نماز کی، بلکہ اب تو چھٹی جلسوں کی آپ برا نہیں مانے تو اتنا ضرور کہوں گا، آتے ہیں تو عشاء پڑے بغیر آتے ہیں، جاتے ہیں تو فجر سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کربلا والوں کی مخالفت کر رہے ہو تم لوگ، یزید نام یزید کے ساتھ یزیدیت کر رہا تھا، اگر جان بخشی کر دے تو میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، میر پور والوں اگر آئندہ نہ بلانا، شوق سے نہ بلانا، یہ ضرور کہوں گا، وہ یزید کہلا کر یزیدیت کو زندہ کر رہا تھا، اور تم حسینی کہلا کر کے یزیدیت کو زندہ کرتے ہو۔ حسینیت کے لبادے میں بے نمازیوں، تم سے بڑا یزیدی کردار کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ میں تمہیں یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، میں کبھی کہہ سکتا ہوں، کبھی یہ جرات نہیں، لیکن کردار یزید کو زندہ کرنے والا امام حسین نماز بچانے کے لیے جانتے ہیں، اور حسین پاک کے جلسے میں نماز کے وقت اور نماز پڑھے لگے سو جاتے ہو، بلکہ جلسے کی تیاری میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہو، مہمانوں کی خدمت میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہم جلسے کی تیاری کے لیے حضور نے احد میں اعلان کیا تھا، جو جہاں میں وہی کھڑے رہ کر کے نماز پڑھے۔ خالد بن ولید نے کسی نے پوچھا خالد تم نے تو مسلمانوں کا اتنا نقصان کیا پلٹ کر آنے کے بعد، بڑی تاریخ ہے احد کی، لیکن آپ ایک وہ بھی سنو، 50 صحابہ کو جوانوں کو حضور نے ایک درے پر کھڑا تھا، اس درے پر جب وہ کھڑے ہوئے، اس چھوٹی سی پہاڑی کا نام ہے جبل روما، اور سنیے گا یہ جو رونا رو رہے ہو نا، فلسطین اور چچینیا اور بوسنیا اور کشمیر اور یہ اور وہ رونا رو رہے ہو نا، اس کا علاج پیش ہے۔ میری عادت میں کوشش کرتا ہوں کہ مرض کا رونا رونے کی بجائے علاج پر بات زیادہ ہے نا، کیونکہ درد بھری باتوں سے مسائل کا حل ہے۔ یہ راکسیوں کا طریقہ ہے سینہ پیٹنا کہ قتل کیوں ہوا وہ ابھی تک نہیں ہے، ہم لوگ پیٹنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ شہادت جو بھی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے، ایک انقلابی راہ عمل ہے۔ تو رونا بہت زیادہ نہیں رویا کرو، علاج ڈھونڈو۔ اس درے پر 50 صحابہ کو عبداللہ ابن جبیر، زبیر نہیں بلکہ جبیر، تھوڑا سا آج کل ہمیں تلفظ پر دھیان دینا پڑتا ہے، ورنہ وکیل بھائی پورا کے خدمت الحمدللہ اس بات اور ہم اور اس بات کے فقیر ہیں، اور بس وہی لاج ہے، اور انہی کے ہاتھ لاج ہے، تیرے ہاتھ لاج ہے یا پیر ہم تیرے دست گیر ہیں، تیرے ہاتھ کے نیچے کچھ جہاں بھی لاج آتی وہاں بھی بہرحال عبداللہ ابن جبیر 50 صحابہ دے کر کے کہا کہ اگر حضور کا فرمان سنو، اگر ہم ہٹ رہے ہوں تو بھی تم نے نیچے نہیں آنا، اور اگر ہم جب جیت چکے ہو تو بھی تم نیچے نہیں آنا۔
وہ کھڑے ہو گئے اور احد میں صحابہ نے وہ جواں مردی دکھائی کہ چند منٹ کے اندر وہ نامردوں کو بھاگتے پڑے جو آئے تھے مصطفیٰ جان محمد کو ختم کر دی تھے. جنہوں نے اسلام کیا ان کے لیے جملہ نہیں ہے، جو مر گئے انہیں ویسی نامردی دکھائی کہ بھاگے ہوئے. اور جب بھاگے تو جو 50 صحابہ تھے انہوں نے اکثر نے اجتہاد کیا کہ جنگ ختم ہو گئی، چلو نیچے. ابن جبیر نے کہا نہیں، حضور نے منع کیا. آقا نے جب تک ہمیں نہیں بلایا تب تک ہم نے نہیں جانا تھا. حضور نے حالت جنگ میں منع کیا تھا نیچے اترنے کو. جب جنگ ختم ہی ہو گئی ہے تو پھر رکنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت روکا، ابن جبیر نہیں رکے. ان میں سے اکثر اتر گئے. ایک تاریخی روایت کے مطابق 12 یا 14 جوان بچے باقی سب نیچے اتر. جب ان سے وہ درہ خالی دیکھا، جب وہ پہاڑ کا وہ خالی دیکھا تو وہ حضرت خالد ابن ولید پلٹ کھڑا اور حملہ کیا. اور مسلمانوں کے جو قدم اکھڑے ہیں پھر اسی کے بعد حضرت امیر حمزہ کی شہادت، حضرت سیدنا اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کی شہادت، عبداللہ ابن جہش کی شہادت، حضرت شماس کی شہادت. حضرت شماس وہ صحابی اللہ اکبر کہ حضور پر وہ آس پاس گھوم کر تیر اپنے سینے پہ لیتے تھے. 70 صحابہ. حضرت حنظلہ کی شہادت، وسیل الملائکہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت. اور پھر یہ کیوں ہوا؟ 70 جانے گئی. 70 کیوں؟ حضور کے ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا. 70 میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو. حضور کے ایک فرمان پہ، نہ میں اس کو خطا کہہ رہا ہوں نہ غلطی کہہ رہا ہوں، خود کسی یہ کہہ رہا ہوں، ایک فرمان پر عمل نہیں ہوا. کس سے؟ روئے زمین پر اصحاب رسول سے بڑی انبیاء کے بعد کوئی قوم ہی نہیں. مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب مصطفیٰ. اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار. بھائیو، جن زلفوں کا ذکر کر کے ہم مچل رہے ہیں انہوں نے ان زلفوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پر لہراتے ہوئے دیکھا ہے. جن آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو ہے انہوں نے ان مازاد آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس چہرے بددعا پر ہم قربان ہونے کی بات کرتے ہیں اس رخے بددعا کو انہوں نے بار بار دیکھا ہے. اللہ اکبر. کیا وہ آنکھیں بھی میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اللہ اکبر. کیا شان والے وہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی. اور پھر بڑی بات بتاؤں، جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھائے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. ارے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم، بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھاتی ہے. جن کے گھوڑوں کی دھول کی یہ شان ہے ان کے خود کے وجود کی شان کا عالم کیا ہو. یہ صحابہ کرام. لیکن ایک بات پر عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی. 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی. توجہ کرنا. ایک بات پر حضور کے عمل نہیں ہوتا ہے. توجہ آپ کی بہت اچھے سے سن لو. بات بہت نازک مقام پر آ گئی، شاید اسی میں بات پوری کر دوں. لیکن توجہ، ایک بات پر حضور کے عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی. 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی. 100 سے زائد بچے یتیم ہوئے. اتنے گھر اجڑے. اگر حضور علیہ السلام کی ایک بات پر عمل دور رسالت میں نہ ہو تو 70 جانے جاتی ہے. 50 سے زائد بچے
50 سے زائد عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، کم و بیش 100 سے زائد بچے اور بچیاں یتیم ہوتے ہیں، اتنے گھروں کے اندر جو ہے اداسی چھا جاتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اب اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، اپنی بربادی کا رونا رونے والوں، اگر صحابہ کرام ایک بات پر عمل نہ کرے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر تو اتنا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قوم جو فرائض کو ترک کرے، فرائض کو چھوڑے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، پھر کتنی جانے جائے گی؟ اگر فلسطین میں اٹھنے والے جنازوں سے محبت ہے تو اپنا کردار بھی تو دیکھو۔ اگر تم زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو گے تو کیا یہ جنازے نہ اٹھیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بظاہر عمل کس نے نہیں کیا تھا؟ جنہوں نے عمل نہیں کیا تھا ان کی جانیں تو اکثر کی محفوظ رہی، لیکن دوسرے بزرگ شہید ہوئے نا، تو کہیں ایسا تو نہیں اگر فلسطین میں میرے کسی بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو وہ میرے کسی جوان کے زنا کی نحوست تو نہیں ہے، تاج کے پتوں کی نحوست تو نہیں ہے، مسجدوں کو ویران کرنے کی نحوست تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر نوجوان عورتیں پوری دنیا کے اندر بیوہ ہو رہی ہے تو کہیں وہ ہمارے جرائم کی نحوست تو نہیں ہے۔ اتنا تمہیں قوم کا درد ہے کہ آنے والی ویڈیوز کو شیئر کر کے تم لوگ بہت زیادہ سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہو ذمہ داریوں سے۔ کبھی سوچا کہیں میرے گناہ میری قوم کی تباہی کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں؟ اللہ اکبر، رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہیں بات جو کہنے چلا تھا، خالد ابن ولید سے کسی نے پوچھا، اے خالد سیف اللہ، تم لوگوں نے تو احد میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کیا تھا، حضرت امیر حمزہ جیسی ہستی کا سینہ چیرا گیا تھا، کلیجہ نکالا گیا تھا، اور کچا چبانے والوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا، انگلیاں کاٹنے والوں نے انگلیاں کاٹ کر کے گلے میں پہنا تھا، کان اور ہونٹ کاٹنے والوں نے کان، ہونٹ اور ناک کاٹ کر کے اپنے گلے میں پہنے۔ کتنی قربانیاں دی گئی جب یہ دین ہم تک پہنچا۔ آج اس دن کی اہمیت نہیں، جلسوں سے دین نہیں پہنچا، یہ جلسے تو کسی کی جیب خالی کر کے کسی کی جیب بھر رہے ہیں۔ دین پھیلانے والے تو دین پھیلاتے پھیلاتے مالدار سے غریب ہو گئے۔ تمہیں کیا پتا؟ بہت جانے گئی میرے بھائی، بہت عورتوں کا سہاگ مٹا ہے، بہت عورتوں کا سہاگ، بہت بچے بیوہ ہوئے ہیں، بہت گھروں میں چراغ بجھے تب دین کا چراغ روشن ہوا۔ ارے خود اوروں کا گھر تو جانے دو، خود اللہ کے رسول کا جو گھر تھا اس کا کیا حال تھا؟ جس دن رسول اللہ نے نکاح کیا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اس دن خدیجہ اتنی مالدار تھی کہ ملکہ تجار تھے۔ بہنوں کی توجہ، بہت تکلیف، بہت مصیبتیں، بہت قربانیاں اس دین کے پیچھے۔ آج لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب مالدار ہو گئے، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب مالدار لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب ہو گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جس دن حضور کے ساتھ نکاح ہوا ہے، پورے مکے کے سب سے مالدار عورت، سب سے مالدار عورت، اتنا مال کہ پورے مکے والوں کا مال جمع کرو تو خدیجہ کے مال کا 10% بنتا تھا۔ کوئی مبالغہ نہیں کرتا، تاریخ میں کہیں بھی چیلنج کر سکتے، حالانکہ میں چیلنج والا آدمی طالب علم ہوں۔ خدیجہ کا پہلا اونٹ مال سے بھرا ہوا گھر کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ جو ہے مکہ المکرمہ کی سرحد کو پار کرتا۔ اتنی مالدار تھی وہ خاتون جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی ہونے کا شرف تھا، جسے حسنین کی نانی ہونے کا شرف۔ لیکن میری بہنوں کو بھی بتا دیا جائے، نماز سے دور بہنوں، زیور اور کپڑوں میں ڈوب کر کے زندگی گزارنے والی میری بہنوں، سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے والی میری بہنوں، تمہیں پتا ہونا چاہیے جس دن سیدہ خدیجہ کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ اتنی مالدار خاتون اتنی غریب ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا۔ یہ دین بھی، اور یہ لوگ دامن پکڑ کے پوچھیں گے، اور میری قوم کے جوانوں، فجر کی نماز میں سونے والوں، موبائل کے اوپر رات میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پر باپ کی نظریں ڈالنے والوں، کبھی قرآن کو پوری زندگی پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہ لینے والوں،
خدیجہ کی مفلسی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گی کہ میں نے مال بھاؤ سے لگا کے خدا کے دین کے لیے ہم دکھ سہا، بتا ام المومنین کہنے والے میرے بھائی کیا جواب دو گے سیدہ کی امی کو؟ اور جو سیدہ کی ماں کی بارگاہ میں ناکام ہو جا کیا حسنین جنت میں لے جائیں گے؟ ہمیں کبھی ان کے درد کا درد ہے، ان کے دکھوں کا درد، ان کی قربانیوں کا احساس ہے، سن لیں بات آئی تو سن لیں۔ یہ خدیجہ الکبریٰ اتنا عرصہ ہوا کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور آج زندگی کا آخری دن ہے، گھر میں چراغ کی روشنی جو لوگوں کے گھروں میں چراغ جلواتی تھی آج دین کے لیے اتنی بظاہر مفلسی آ گئی، بظاہر مفلسی آ گئی کہ آج اس کے گھر میں چراغ جلانے یہ بات مکے میں پھیل گئی کہ خدیجہ اتنی غریب ہو گئی ملکہ تجار کہ دین محمدی کے لیے اس نے سب لٹا دیا، اور آج اس کے گھر میں چراغ جلانے دیر نہیں ہے۔ تو کسی ظالم نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاؤ، غربت تو انسان کو کفر تک نہیں جا سکتی، تکلیف آدمی کو مجبور کرتی ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ۔ خدیجہ الکبریٰ کی بچپن کی سہیلی تھی، بچپن کی سہیلی کو پم بھر کے بھیجا، تیار کر کے بھیجا، جاؤ آج خدیجہ کو ورغلانے کا موقع ہے، خدیجہ کو ورغلا لو۔ وہ بچپن کی سہیلی آئی، خدیجہ الکبریٰ لیتی ہے، سوچو تو سیدہ کی امی کی کیا حالت ہوگی، ایک تو بیماری نے توڑ دیا ہے، اور دوسرا گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میرے بھائی جس کے گھر میں کھانا نہیں تھا اس کو دوا کیا میسر آ سکتی تھی؟ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی محنت، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے نا دین کے لیے، اس لیے میں احساس نہیں، ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں مسلمان ہوں، ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا ہے، دین سے ہمارا تعلق کیا ہے، ذرا بتاؤ نا۔ سیدہ کی امی کو دوا ہے، کھانا بھی میسر بستر پر، اور پتہ ہے لوگوں کو راحتیں دینے والی آج ٹاٹ کے گولیے پر ہے۔ سہیلی آ کر کے سرانے بیٹھتے کا خدیجہ تیری بچپن کی سہیلی سن لے، اب عنوان کی اور جاتا ہے، اب اس بات کا موقع نہیں کہ میں اپنے عنوان پر آگے بات بڑھاؤں، لیکن بات آگی تو بات ختم کروں، ذرا توجہ کریں۔ آپ کو میری آپ بھی محنت بات میں ختم، انشاءاللہ پھر اس عنوان کو آگے کبھی بڑھاؤں گا، لیکن توجہ کر لیں آپ۔ سہیلی آ کر سکھانے بیٹھ کر کے کہتی خدیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں، تو نے محمد کا ساتھ دیا تو میں تجھ سے دور ہو گئی تھی، لیکن آج پھر وہی درد، وہی دل، وہی طرف تیرے دروازے تک لائی ہے۔ خدیجہ میں نے سنا ہے کئی دن سے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا، تجھے بددعا لگ گئی ہے ہمارے معبودوں کی، بتوں کی بددعا، لات و عزا کی بددعا لگ گئی، تو نے محمد کا ساتھ دیا نا بتوں کی مخالفت میں، تجھے بددعا لگ گئی، دیکھ اتنی مالدار تھی غریب ہو گئی، کیا دیا محمد عربی نے تجھے، اتنی غریب ہو گئی، اتنی مفلس ہو گئی، تو لوگوں کو پالتی تھی، آج تیرے گھر میں کھانا نہیں۔ خدیجہ پورے مکے میں بات ہو رہی ہے کیا خدیجہ کا انتقال ہوگا، مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، مکے کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، کوئی خدیجہ کے جنازے کو قاعدہ نہیں دے گا، کوئی خدیجہ کو اپنی زمین پر دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دے گا، اور اگر خدیجہ محمد عربی کو ابھی بھی چھوڑ دے آخری سانس سے پہلے، ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ جیسے عرب کے سردار دفن ہوتے ویسے ہم ان کو دفن کریں گے۔ سہیلی آ کر کہتی خدیجہ تو میری جان، میری سہیلی، میری بات مان لے، اور پھر کہتی ہے یہ غربت، یہ تنگ دستی، یہ پریشانی، ارے تیرے شوہر کے پاس کفن بھی نہیں ہے تجھے کفنانے کے لیے، تو کس کی باتوں میں آ گئی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کل ایمان کی ساس، سیدہ کائنات کی والدہ، سرداران جنت کی نانی، سیدہ آمنہ خاتون کی بہو، سید العالمین کے نکاح میں سب سے پہلے آ کر ان کے حرم کو آباد کرنے والی ہم سب کی پہلی ام المومنین، جس کو عرش سے خدا سلام نازل کرے۔ تمہارے نزدیک تو کپڑے اور زیور سبھی ہے نا، لیکن یہاں مرتبہ تو دیکھو، ہے کائنات کی کوئی ایسی عورت جس
جس کے لیے عرش سے سلام آتا، اگر وہ ہے تو وہ سیدہ کی امی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ جب سہیلی کی بات سنی، طاقت نہیں تھی اٹھنے کی، مگر پوری قوت ایمانی نے پھر سہارا دیا، اٹھ کے بیٹھ گئی اور سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، کیا بک رہی ہو؟ لاتو حبل کی بددعا مجھے لگے گی؟ ارے جو اپنی ناک پر بیٹھی مکھی کو نہ ہٹا سکے ان کی بددعا مجھے کیا لگے؟ جو بولنا نہ جانتے ان کی بددعا، اور تو کہتی ہے کہ محمد عربی نے کیا دیا؟ ارے مجھے اتنا بڑا بنا دیا کہ محمد عربی کا خدا مجھے آسمان پہ سلام بھیجتا۔ اس سے بڑا مرتبہ کسی عورت کا ہو تو بتاؤ۔ کائنات کی ام المومنین بنا دیا مجھے۔ ارے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی کو جس نے ام المومنین کائنات کے لیے بنایا، اس سے بڑا مرتبہ کیا چاہیے؟ اور سن میری سہیلی، تو کہہ رہی ہے کہ میں نے نادانی اور بے خبری میں محمد کا کلمہ پڑھا، شوہر کی محبت میں پڑھا، میں نے ہمدردی میں پڑھا، میں نے مربت میں پڑھا۔ سن لے جملہ غور کرے خدیجۃ الکبریٰ کا، عقل و خرد میں کروڑوں مرتبہ میرے طلبوں کو بوسہ دیا تھا، تب کہیں جا کر میں نے محمد الرسول اللہ پڑھا، اور تو کہتے میں چھوڑ دوں؟ اور سن، جا کر ان مکے کے گنڈوں سے کہہ دینا وہ مجھے کانڈا نہیں دیں گے، مجھے ان کے کانڈوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے آخری نبی کا کانڈا کافی ہے۔ اور اگر وہ مجھے کانڈا نہیں دیں گے تو فرشتے آئیں گے کانڈا دینے کے لیے، کیونکہ میرا شوہر مخدوم ملائکہ ہے۔ ملائکہ جس کے خدام ہے، میرے شوہر کی شان یہ ہے، مجھے فرشتے کانڈا دینے کے لیے آئیں گے۔ اور اگر مکے کی زمین میں مجھے دفن نہیں کرنے دیا گیا تو مجھے زمین غیرت میں دفن کیا جائے گا۔ میری سہیلی تو مجھے کیا ورغلانے آئی ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور آ گئے۔ سہیلی کے ساتھ تنہائی میں یہ بات، اتنے میں حضور آ گئے۔ آقا نے سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا، خدیجہ کیسی ہو؟ خدیجہ ہے نام میں ان کے اتنا اثر،